اس کے بعد بہت بہت شکریہ سر. پلیز میرے دونوں بھائیوں بیٹھ جاؤ, ہمیں بھی بات کرنے دو کبھی. اچھا سر, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ موجود جو اولمپئنز ہیں, جو دنیائے ہاکی کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اپنے وقت کے, اور آج بھی ہماری خواہش ہے کہ ایسے لوگ ہوں. فلائنگ ہارس سمیع اللہ, اس کے علاوہ جو ہے حنیف خان, کیپٹن ناصر علی, خالد بشیر, شہناز شیخ صاحب, ان سب کو اس ایوان میں, اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں حیدر حسین, ان سب کو اس ایوان میں خوش آمدید کہتی ہوں. کاش ان کا درد جو پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان ہاکی ٹیم سے ہے وہ ہماری حکومت, ہمارے پیٹرن ان چیف تک پہنچے. سر آج جو ایڈجرنمنٹ موشن پیش ہوئی ہے سر, میں اس پہ گھٹیا پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتی. یہ ایک انتہائی دردناک حادثہ ہے جو سانحے میں تبدیل ہوا. اس کا مقابلہ کسی کرمنل ایکٹ سے نہیں کیا جا سکتا جس میں 200-250 جانیں گئیں. میں چاہتی ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیمیکل کے بعد بھی, پانی کے بعد بھی یہ آگ جیسے ہی کولنگ پروسیس ہوتا ہے پھر بھڑکتی ہے. اور تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کر لیں کہ اوریجنلی 1980 کا بات ہے, 1996 کا نہیں, کہ اس کا نام لے کر چینلز پہ لوگ اپنی بھڑاس نکالیں کہ کس نے اس کو شروع کیا. 1980 میں یہ اپروو ہوا. اس کے بیسمنٹ میں اپروکسیمیٹلی 174 شاپس, گراؤنڈ فلور پہ 405 شاپس, فرسٹ فلور پہ اپروکسیمیٹلی 175 شاپس, سیکنڈ فلور پر 134 شاپس اور تھرڈ فلور پہ 133 شاپس تھیں. اس طرح ٹوٹل نمبر ان شاپس کا 1021 تھا. تھوڑی سی میں لوگوں کے دماغ کو روشن کرتی ہوئی چلوں کہ 1998 میں یہ پلان کیا گیا کہ مزید 179 شاپس کو اس میں ایڈ کیا جائے, اور اس کے لیے جگہ پسند کی گئی کوریڈور اینڈ پارکنگ اسپیس, اور پارکنگ اسپیس کو شفٹ کیا گیا روف پر. اس کو ریگولرائز کیا 2002 اور یا 2003 میں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں تھی. سندھ گورنمنٹ کا پارٹ کون تھا, اور بہت اچھی طرح یہ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا انچارج کون سی پارٹی کا تھا. میں بالکل پارٹیز کے نام لے کر یہاں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی, لیکن 2002-2003 کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس طرح یہ ایڈ ہوئی بالکل اسی طرح جیسے نارتھ کراچی میں دکانیں کورٹ کے آرڈر سے گرائی گئی تھی, لیکن پھر وہاں کے ممبر نے دھرنا دیا اور 20-20 فٹ کی 200 سے زائد دکانیں وہاں پہ کھول دی گئیں, اور پھر نالے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اور کس طرح سے پان کے کھو کے لائن سے نالے پہ بنائے گئے, کس دور میں ہوئے, کس نے کیے, یہ سب کو پتہ ہے. جو بات ہے اس پہ میں سیاست بھی نہیں کرنا چاہتی. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا, اب چینل پر خود مختلف چینلز پر وہاں کے شاپ کیپرز یہ بتا رہے ہیں کہ 26 میں سے 24 انٹری ایگزٹ پوائنٹس بند ہو چکے تھے. رات کے 10:26 پر اس کو رپورٹ کیا گیا, اور ایک وہیکل جو ہے فرام ایچ سینٹرل فائر اسٹیشن سے اور صدر فائر اسٹیشن سے جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے ڈسپیچ کیا گیا کہ سچویشن اٹینڈ کریں. 10:45 پر پہلا ریسپونڈرز جو تھا اس نے انفارم کیا چیف فائر آفیسر کو کہ یہ فائر جو ہے یہ بہت بڑی نوعیت کی ہے, تو اس لیے مزید فائر ٹینڈرز کو جو ہے بھیجا جائے. تو ایڈیشنل ریسورسز جو ہیں پورے سٹی سے تقریباً 16 فائر ٹینڈرز اور 4 اسنرکلز, پہلے 3 اور اس کے بعد 2 واٹر براؤزر, بعد میں 2 اور. وہ کے ایم سی نے جو ہے وہ اس کا پارٹ تھا اس آپریشن کا. سر ضروری نہیں ہے کہ جب حادثہ ہو تو منسٹر یا چیف منسٹر پہنچے, کیونکہ پھر اس کا پروٹوکول لگتا ہے. اصل بات ہوتی ہے ریسکیو کرنا, وہاں پہ ریسکیو کی چیزیں بھیجنا, کہ وہاں پہ ایمبولینس بھیجی جائے, وہاں پہ فائر ٹینڈر بھیجے جائیں, وہاں کی بجلی منقطع کی جائے, وہاں کی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے, وہاں کے لیے راستہ بنایا جائے. تو یہاں پہ جب فائر ٹینڈر جو ہیں وہ ان کی جب محسوس کیا گیا کہ واٹر کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, تو اس کے بعد جو ہے یہ فوراً کیا گیا کہ وہاں پہ ایکسٹرنل سورس کے ذریعے وہاں پر واٹر کے جو ہیں وہ
टैंकर्स जो हैं उनको किया कि वो डिस्टेंस जो है वो कम हो, और 150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। इनिशियली जो है मूवमेंट जो है वो फायर टेंडर और वाटर टैंकर के साथ हो रही थी, लेकिन फिर एक तो ट्रैफिक जो है वो आप पता है कि उसका आपना मवाजना, कुछ यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रात मेरे पास साथ चैनल्स के वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में, हालांकि इस्लामाबाद को आप कराची से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से जो है वो मैं ये कह चाहती हूँ कि उनको बड़ा मसला हो रहा था तो जिना रोड पे, और इसकी वजह से बहुत जाहिर है कि कराची का एक अपना कल्चर है, कितनी देर तक लोग जागते हैं और रहते हैं। फिर मैं ये समझती हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, और जो इंसान जो है यहाँ पर जब ये आई है आज एडजर्नमेंट मोशन, तो इसीलिए इस पे बात हो रही है कि हम सबको मज़ीद बेहतर करना है। और अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि शॉपकीपर्स से लेकर सब लोग पीछे आ गए थे, इसको मैं बिल्कुल आहिस्ता कर देती हूँ, बिल्कुल हल्का कर देती हूँ कि 26 में से 24 एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद थे और रात हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये सिलसिला हो रहा था तो उस वक्त के मज़ीद जो है कि फिर इसके बाद 26 फायर ट्रक्स, जैसे मैंने कहा 4 स्नॉर्कल, 10 ब्राउज़र, उसके बाद मज़ीद 10 तक उसको पहुंचाया, 100 KMC के और 100 फायरमैन रेस्क्यू वर्कर्स फ्रॉम 1212 वहाँ पे डिप्लॉयड हुए। पाकिस्तान नेवी से बात की, गवर्नर साहब ने बहुत शुक्रिया, ये उनका काम था, जो जो कर सके, जो हिस्सा ले सके, और इस तरह वो भी आए, और हमारा एक KMC का फायर फाइटर, उसकी शहादत भी हुई। देखना ये है कि ये दुनिया की, इसको मैं कोई, आप इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई डिफेंड कर रही हूँ। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं, और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है, लाहौर में। अब यहाँ पर सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और ये मैं बात करूँगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था सर, जिसके सिपाही सलार का ये नारा जो सिर्फ 43 साल का था, होश मोहम्मद शीदी, जिसने आखिरी जंग से पहले खिताब किया था, ना उस वक्त सोशल मीडिया था ना चैनल से, और उसने ये कहा था मर वैसू पर सिंध न डेसू। ये एक मुल्क था जिसको आप दुनिया के नक्शे में क़ब्ल मसीह से पहले देखेंगे, इसीलिए इसमें ये सलाहियत है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। पाकिस्तान भी जब बना है तो ये वाहिद सूबा है जिसके लोगों ने हाथ खोल कर मेरे आबाओ अजदाद को जो तर्के वतन करके आए थे उन्हें वापस नहीं जाना था। वो तर्के वतन करके आए थे, अपनी जायदादें, अपने बड़ों की कब्रें सब छोड़ कर आए थे। उन्होंने तर्के वतन किया था, इसीलिए जब उन्होंने तर्के वतन किया था तो दुनिया का के नौकर हैं, यहाँ की सियासत में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो तर्के वतन करके आए थे। उनका वापस जाने का इरादा था ना इरादा। सूबा सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर बात, बल्कि पूरी उस पर बात की गई और इस तरह से तासुर दिया गया कि जैसे सूबा सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। भाई सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने हर लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर भी पूरा किया, जिसने नया कानून भी बनाया, जिसने उसको फेस भी किया, जिस हर जमात का राइट है कि वो जाए अदालत में कि हमें कानून पे इतराज है, अमेंड भी किया। बड़े इतराजात हुए, लेकिन कभी कोई मेयर अदालत में नहीं गया कि ये एलोकेशन थी इससे कम दी है, ऐसा नहीं हुआ।
یہاں پہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس کے وہاں پہ اس وقت بھی 3 ٹاؤن ہیں. انہوں نے تو پوری ایک وائٹ پیپر تیار کیا تھا, لیکن بعد میں کیونکہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کا سارا حصہ ساری جماعتیں بن گئی تو وائٹ پیپر جو ہے وہ غائب پیپر ہو گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واحد صوبہ سندھ ہے جس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کام کر رہا ہے, جس میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پھر ہم پرسوں پڑھ رہے تھے کہ کوئی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں ہے. مختلف جو ہے بلز بن رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. ایون اسلام آباد میں یہ سوال ہے. باقی جو لوکل گورنمنٹس ہیں چاہے کسی اور صوبے کی, ان کو بھی آپ کے پی میں بھی دیکھیں, ہر وقت لوگ جو ہیں وہاں پہ رونا روتے رہتے ہیں. تو یہ بات آپ صوبہ سندھ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر جب بات کر رہے ہو, پاکستان کی جب بات کر رہے ہو تو صوبہ سندھ میں نہ کریں. ہمارے پاس سسٹم ہے, ریفارمز کی گنجائش ہے, ہم کرتے رہیں گے ریفارمز. دوسری بات جو ہے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے نارتھ کراچی کی بھی میں نے بات کر لی, میں نے سب کر لی. میں جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بالکل ہمیں اپنے مزید لوکل گورنمنٹ سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے. لیکن آج کے موقع پر میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کے دل کی کیا کیا بھڑاس سامنے آ گئی. بھائی صوبے کے مالک عوام ہیں, صوبہ کوئی ریزیڈینشل سوسائٹی نہیں ہے کہ کہیں بھی بن جائے. جی وائنڈ اپ کریں. اس میں جو ہے آپ یہ مشورہ نہیں دے سکتے. آئین یہ کہتا ہے کہ صوبے کی اندر جو اسمبلی ہے وہاں سے جب تک 2/3 میجورٹی سے یہ ریزولوشن پاس نہیں ہو جائے گی صوبے بنیں گے, اس وقت بنیں گے. آپ کو تو یہ بات کرنی چاہیے جب آپ منی پاکستان کہتے ہیں, آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جب کراچی میں سینسس ہوتا ہے تو جس دن جو موجود سینسس کے دن جو موجود ہوتا ہے اس کو گنا جاتا ہے. وہاں 14 سال سے 15 20 سال سے جو ہے کے پی سے ساؤتھ پنجاب سے اور مختلف جگہ سے لوگ رہ رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ انفلکس ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اضافی وہاں پہ بات کی جائے, آپ کبھی نہیں کرتے. بجٹ میں آپ کبھی نہیں بات کرتے کہ کراچی کے K4 کے لیے صوبہ سندھ تو بلین میں رکھ رہی تھی, بلینز میں رکھتی ہے, یہاں سے ملین میں کیوں رکھا جاتا ہے, کبھی بات نہیں کرتے. یہاں پہ میرے بھائی جاوید حنیف صاحب بیٹھے ہیں, ہم اکنامک افیئرس کی کمیٹی میں ہیں, بتائیں گے کہ لیاری جو ہے لیاری ایکسپریس وے بس اگر آخری اگر پوائنٹ ہے تو پلیز جی مائک کھولیں, وائنڈ اپ. جی سر, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس موقع پر جو آپ کے دل کی بھڑاس ہے, جو آپ کے دل کی خواہشات ہیں وہ کریں. سر یہ بشرا زیدی کیس کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو بہت کراچی میں پختونوں کا, بہت کراچی میں پنجابی بولنے والوں کے مرڈرز ہو چکے, بہت لڑائیاں ہو چکی. خدا کے لیے اس سوئچ کو آپ دوبارہ آن نہیں کر سکتے, آپ ریجیکٹڈ ہیں. یہ خون کی اور لاشوں کی سیاست ہم نے بہت دیکھ لی, ایک دن میں 30 لاشیں اٹھائے ہیں. تو یہ آپ اس کو ختم کریں بات کو, اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں مزید امپاورڈ کیسے ہونا ہے. اور یہ بھی مجھے کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم بھی اس کا یہ اس وقت پلیٹ فارم نہیں تھا, نہ ہی سلیبس کا کوئی پلیٹ فارم تھا. آپ جو بھی حسرتیں ہیں اس کو, جو آئینی حسرتیں ہیں وہ آئینی طریقے سے جائیں گے, جو انتظامی غفلت ہے وہ انتظامی غفلت. شکریہ.